السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ریسرچ ڈیزائن۔ جب بھی ہم کوئی ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریسرچ میتھڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون سا اسٹینڈرڈ پروسیجر جو ہے پلان کرنا ضروری ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بریفلی اس کے 5 پوائنٹ ہم نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ہم کنڈکٹ کرتے ہیں لٹریچر ریویو کو، اور پھر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ریسرچ پرابلم کو۔ دوسرے نمبر پہ ہے ڈیولپ ریسرچ ہائپوتھیسس، یعنی ایک ریسرچ ہائپوتھیسس جس کو ہم مفروضہ کہتے ہیں، اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے آپریشنلائز دا ویریبلز کو ہم کس طرح آپشنلائز کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ ہے اسٹیبلش رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیک۔ رینڈم سیمپلنگ جو ٹیکنیک ہے اس کو ہم کس طرح اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اور نمبر 5 جو ہے ڈٹرمائن سیمپل سائز، یعنی سیمپل سائز کو ہم نے ڈٹرمائن کرنا ہے، اس کا تعین کرنا ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہے، آگے ویڈیو میں ہم ان کو باری باری ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا سٹیپ جو ہے لٹریچر ریویو کو کنڈکٹ کرنا اور ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ اس پروسیجر میں ہم سب سے پہلے ریسرچ لٹریچر کو ریویو کرتے ہیں، اس کو ریوائز کرتے ہیں، یعنی اس بابت اگر پہلے سے کوئی لٹریچر موجود ہو اس ریسرچ پرابلم یا ایریے کے بارے میں تو ہم اس کو ریویو کرتے ہیں۔ تو اس کی روشنی میں ہم اس ایریے کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی شناخت کرتے ہیں، جہاں ہمیں مزید کھوج لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ہمیں مزید سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم سادہ سوال، چھوٹے سوال کرتے ہیں اور مینیجیبل کوشچن کرتے ہیں اس ایریے کے متعلق۔ تو اس طرح جو ہمارا ریسرچ پرابلم ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کو کوشچن کریں، یعنی اس کا جواب تلاش کریں۔ تو یہ اس کا پہلا سٹیپ تھا جس کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹ لٹریچر ریویو اینڈ آئیڈینٹیفائی ریسرچ پرابلم۔ دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف ریسرچ ہائپوتھیسس، یعنی ریسرچ ہائپوتھیسس کو ڈیولپ کرنا۔ اس میں ہم پرپوز کرتے ہیں ایک آنسر، یعنی تجویز کرتے ہیں ایک جواب جو کہ ہماری ریسرچ پرابلم کے لیے ہوتا ہے، جہاں پر ہم ہائپوتھیسس بنا لیتے ہیں اور یہ ہائپوتھیسس ہم ڈرائیو کرتے ہیں، یعنی اخذ کرتے ہیں ریویو آف دا لٹریچر سے۔ جو پہلا سٹیپ تھا اس کے نتیجے میں ہم یہ ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں، چونکہ ہم نے پہلے سٹیپ میں پڑھا تھا کہ ہم ریویو آف لٹریچر کرتے ہیں اور پھر کوشچن بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کوشچن کا ہم ایک ممکنہ جواب تلاش کر دیتے ہیں کہ کس طرح ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل انفلوئنس کرتا ہے ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل کو، اور یہ عمل جو ہے وہ ریسرچ ہائپوتھیسس کہلاتا ہے۔ تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے آپریشنلائز دی ویریبل، یعنی ہم نومیریکل سکیلز کو چوز کرتے ہیں یا ٹیسٹ کو، یا کوئی اور انسٹرومنٹ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم نے انتخاب کرنا ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم میجر کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کو، یعنی ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کو میجر کرنے کے لیے کوئی ٹول اور نومیریکل جو ٹول ہوتا ہے اسکیل اس میں ہے، یا کوئی دوسرا انسٹرومنٹ اس کو منتخب کرنا، اور اس کو ہم آپریشنلائزیشن یا آپریشنلائزنگ دی ویریبل کہتے ہیں۔ یہ ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم ٹیسٹ کریں اپنے ہائپوتھیسس کو اسٹیٹسٹیکلی، یعنی شماریاتی طور پر ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں۔ ایک تو تھیوریٹیکل ہوتا ہے، لیکن اس آپریشنلائز دی ویریبل جو سٹیپ ہے اس میں ہم ہائپوتھیسس کو اسٹیٹسٹیکلی ٹیسٹ کرنے کے لیے اسکیل کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تیسرا سٹیپ تھا۔ فورتھ پہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیک۔
رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیک کو اسٹیبلش کرنا. ہماری جو پاپولیشن ہوتی ہے جس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو پروسیجر ہوتا ہے جو ہم اسٹڈی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے بیس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے رینڈم سیمپلنگ کو. اگر وہ اس کو سوٹ کرتا ہے اس اسٹڈی کو، یا وہ پروسیجر جو ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم رینڈم سیمپلنگ کو سلیکٹ کرتے ہیں. بیسکلی رینڈم سیمپلنگ جو پروسیجر ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جنرلائز کر لے اپنے رزلٹ کو بڑے پیمانے پر. یعنی اس کے لیے یہ پری ریکویزٹ ہے کہ ہم رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیک استعمال کر لیں. لاسٹ اسٹیپ جو ہے اس میں ہم ڈٹرمائن کرتے ہیں سیمپلنگ سائز جو ہے. ہمارا جو سیمپل سائز ہے اس کو ہم نے ڈٹرمائن کرنا ہوتا ہے، اس کا تعین کرنا ہوتا ہے. اور جو سیمپل سائز ہے اس کا انحصار جو ہے نمبر آف سبجیکٹس پہ ہوتا ہے. اس میں آپ شامل کرتے ہیں جب بھی کوئی ہم نے ریسرچ کرنا ہوتا ہے ہماری ریسرچ سیمپل کو. ہمارا مقصد اگر یہ ہو کہ ہم نے یعنی لارج سیمپلنگ لینا ہے کسی بھی جو اسٹڈی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اسٹیٹسٹیکلی جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. یعنی جتنا ہمارا سیمپل سائز ہوگا اتنے ہی ہماری رزلٹ افیکٹو ہوگی. اس میں جو ہے بڑے پیمانے پر اگر ہم کوئی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا اس کا اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں، تو ہمارا جو سیمپل سائز ہو وہ بڑا ہونا چاہیے. تو یہ لاسٹ ون تھا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ٹاپک کو ڈسکس